السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے ایک خیر کا کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس پر قیامت تک کے لیے اپنی رضا اور جنت لکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک شر کا کلمہ انسان ایسا بول دیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوزخ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے رکھے ہیں۔ بعض اوقات ہماری طبیعت شر کی طرف زیادہ مائل ہو جاتی ہے اور ہماری نفسانی خواہشات اعتدال سے ہٹ جاتی ہیں۔ ان خواہشات کو اعتدال پر لانے کے لیے ہمیں 4 قسم کے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ ہم کم سے کم کھائیں، کم سے کم سوئیں، کم سے کم بولیں اور کم سے کم لوگوں سے ملیں جلیں۔ اگرچہ یہ تمام کام جائز ہیں، لیکن جب ہماری روح گناہوں سے بیمار ہو چکی ہو تو ان کاموں کو کم کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم بیمار ہو جائیں تو بہت سے کھانے ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ ہماری بیماری بگڑ نہ جائے۔ جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو میٹھا چھوڑنا پڑتا ہے، ایسے ہی اگر ہماری طبیعت گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو رہی ہے تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے کہ ہم کم کھائیں، کم سوئیں، کم سے کم لوگوں سے ملیں اور کم سے کم بولیں۔ اور ان 4 مجاہدات میں جس مجاہدے کی ہمیں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے وہ ہے کم بولنا، اور اس پر عمل کرنے کی شدت سے ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زبان کی نعمت دی ہے، بغیر کسی محنت، مشقت، طلب اور پیسہ خرچ کیے اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، اور ایک افضل نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس نعمت کی دیکھ بھال کرنا، اس کا بہترین استعمال کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہمارے وجود میں زبان ہی وہ حصہ ہے جو ہمیں جنت دلاتی ہے۔ کسی کا دل رکھ کے، کسی کو خوبصورت مشورہ دے کے، کسی کے ساتھ اچھی بات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو ہم اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے، ہماری زبان کے ذریعے ہمارے نامہ اعمال میں یہ زبان نیکیاں بھر سکتی ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو ہمیں دوزخ میں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ہم اکثر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کون سی کلمات ادا ہو رہے ہیں، حالانکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ مرد اور عورت جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، گواہوں کی موجودگی میں صرف زبان سے قبول ہے کہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتے ہیں، اور جو ہمیشہ کے لیے محرم ہوتے ہیں اگر وہ صرف زبان سے طلاق کے الفاظ کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو کافر ہو، دل سے اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد جب زبان سے کلمے کے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ زبان کی وجہ سے جو اس کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے، حالانکہ پہلے وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ان الفاظ کی کتنی ہماری اللہ کے ہاں ہماری ان الفاظ کی اہمیت ہے، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں زبان کا دخل بہت زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، تانے دینا، کسی کا دل دکھا دینا وغیرہ، اور اس نعمت کا ہی اگر استعمال بہترین ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی اور ہمارے پاس آخرت کے خزانے جمع ہو جائیں گے۔ خاص طور پر گھریلو زندگی میں آج کل ہمیں جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پیچھے بھی یہ زبان ہی ہے کہ جس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا نہیں آتا، اور نتیجتاً گھر کی 4 دیواری جو ہمارے سکون کا ذریعہ ہونی چاہیے وہ جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہوتی ہے، اور وجہ کثرت کلام ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی تب بھی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو آخرت کے خزانے جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں، کم سے کم بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اپنی زبان کو ذکر کی اتنی عادت ڈالیں کہ ہمیں فضول بولنے کا موقع ہی نہ ملے، بلا ضرورت نہ بولیں، زیادہ تر خاموش رہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو اور پھر بولو۔ اس پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں کم بولنے کی عادت ہو، اور اگر ہمیں کہیں بات کرنے کا دل چاہے تو سوچنا چاہیے کہ بولنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ ضرورت نہ ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے۔
ہماری مثال اس وقت اس شخص کی طرح ہے کہ جو بہت سا سرمایہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، کبھی ایک چیز لے لیتا ہے، کبھی دوسری، کبھی ایک کھانے کی چیز لے لی، کبھی دوسری، اور اس کا سرمایہ بہت کم رہ جائے، منزل ابھی بہت دور ہو تو بعد میں وہ اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا کہ ابھی تو منزل بہت دور ہے، پہنچنے سے پہلے ہی کہیں سب ختم نہ ہو جائے۔ تو ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے۔ زبان کی نعمت وہ ہم بے تحاشا اور بلا ضرورت خرچ کر کے ہم نے اسے ضائع کر لیا۔ اب پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سرمائے کو ضائع نہ کریں، اس کا استعمال صحیح شروع کریں، اور طریقہ یہ ہے کہ کم بولیں، جائز بات بھی ضرورت کے تحت کریں، بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس بات کرنے کا کیا مقصد ہے، اگر مقصد نہیں ہے تو خاموش رہیں، اگر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا آخرت کا تو ہم بات کرنے سے رک جائیں۔ جب ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کے بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔